براہ راست لیے چلیں گے کہ مریم نواز اس وقت تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ ہاں فخر ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ سب کے جذبے کو، آپ سب کی ہمت کو، آپ سب کی اپنے وطن سے، اپنی جماعت سے، اپنی لیڈرشپ سے محبت کو اور آپ سب کی کمٹمنٹ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتی ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، مریم نواز بڑی مہربانی، زندہ باد، بہت مہربانی۔ اچھا، ابھی مجھے نا بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میرا وطن جو ہے اس وقت بہت مشکل میں ہے اور ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں، تو مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آج۔ تو نعرے بازی ہم انشاءاللہ تعالی میری جو آپ سے گفتگو ہے اس کے بعد کریں گے۔ آپ لوگ خاموشی سے، پورے غور سے، دھیان سے میری بات سنو گے؟ وعدہ؟ تو پھر میں آپ کے ساتھ بعد میں مل کے آپ کے ساتھ ایک ورکر کی طرح میں آپ کے ساتھ نعرے لگاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ کی بھی سنوں گی۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آج آپ کو یہاں پر دعوت کیوں دی۔ آپ لوگوں کے لیے اتنی دور سے، کوئی ثوابی سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، آنا بہت مشکل تھا، لیکن میرا خیال ہے چند گھنٹے کے نوٹس میں آپ لوگ سب آئے اور مجھے پتا چلا کہ اور بھی بہت لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، لیکن میرے پاس مری میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں تھی، حکومت کی کوئی فیسلٹی میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کو ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو یہ جگہ ہے یہ ہمیں دی، اور خود آئیں۔ رات کو جب ان سے بات ہوئی تو خود آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے بچے ہیں تو میں آؤں گی اور میں خود ان کی ہوسٹ بنوں گی، تو ایک دفعہ ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں، آج جس قسم کے حالات سے پاکستان دوچار ہے، اس میں جو ہماری پاکستانیت ہے نا، ہماری حب الوطنی، ہماری پاکستانیت، قطع نظر اس سے کہ ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا کس سیاسی نظریے کے پیروکار ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانیت ہے وہ آج ہم سب کو آواز دے رہی ہے۔ ہمارا ملک آج سب کو آواز دے رہا ہے۔ اس ملک کو پچھلے کئی سال میں اتنے زخم لگے ہیں، چاہے وہ معیشت کے اوپر جو کاری ضربیں لگی ہیں، اور آج معیشت کا یہ حال میں آپ کو بتاؤں کہ معیشت کا، میں نے پہلے بھی یہ بات اپنی تقاریر میں کہی کہ جب ہم حکومت سے باہر تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت ICU میں ہے، پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے، غریب کے پاس روٹی نہیں ہے، غریب کے پاس آٹا چینی نہیں ہے، مریض کے پاس دوائی نہیں ہے، اور وہ حکومت اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے یا سرکاری وسائل اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا بھلا 2017-18 کا ترقی کرتا ہوا پاکستان آج ہر شعبے میں تنزلی کا شکار ہے۔ اور اس کے اندر میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان کر کے چلا گیا تھا 30 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل بڑھانے کا، اور IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کر چلا گیا، اسٹیٹ بینک کو یہ کہتے ہیں نا ان کے خلاف سازش ہوئی عالمی، اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ کے چلا گیا، اور یہاں تک کہ کبھی کسی 75 سال میں پاکستان میں کسی ڈکٹیٹر کی حکومت میں بھی یہ بدنما داغ کسی حکومت پر نہیں لگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ گیا عمران خان IMF کے پاس، اور وہ قانون بنا گیا کہ جو بھی اسٹیٹ بینک کرے گا اس کو کوئی عدالت بھی نہیں ہاتھ لگا سکتی۔ تو یہ جس کو انگریزی میں لینڈ مائنز کہتے ہیں نا، جو یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ کل رات کو میری شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت کیا حالات ہیں،
اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا نااہل اور نالائق تھا, اس کی پرائیورٹیز اتنی غلط تھیں کہ پاکستان کے تمام وہ دوست ممالک جو کبھی پاکستان کے دوست ممالک کی صف میں کھڑے ہوتے تھے, آج سارے دشمنوں کی صف میں یہ اپنی بے وقوفیوں سے دھکیل گیا ہے. ایک ملک میں جاتا تھا تو دوسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا, دوسرے ملک میں جاتا تھا تو تیسرے ملک کی چگلی اور برائی کرتا تھا, اور سعودی عرب جیسے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کے بارے میں اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو بد کلامی کی, جو برے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے, وہ ہمارے تمام دوستوں تک پہنچے اور وہ پاکستان سے ناراض تھے. یہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ لینڈ مائنز پاکستان کے لیے بچھا کے گیا. کل پرائم منسٹر سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کل سب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ لائیو آ رہا تھا, جو چائنیز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, چائنیز بزنس کے گروپس کے ساتھ. تو انہوں نے یہ شکایت کی, ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم لوگ اتنے مایوس تھے اس عمران خان حکومت کے دور میں, اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے, پلیز ڈسٹربنس پیدا نہ کریں, سیکیورٹی کو میں کہہ رہی ہوں, کچھ نہیں کر رہے وہ بچے, آرام سے کھڑے, ان کو کھڑا رہنے دیں. آپ لوگ بھی بیٹا آرام سے دیکھو کتنی ضروری باتیں. یہ پورے پاکستان کے بچوں کو اور نوجوانوں کو میں KPK کی SMT کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے کئی 4 سال تو ہم بہت مایوسی کے گزارے, اور شکر کیا آپ لوگ آئے ہیں, اور آج وزیر اعظم صاحب ترکی جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ ترکی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ترکی اس لیے جا رہے ہیں کہ ترکی نے جو پچھلے مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے لے کر 2018 تک جو دور تھا, اس میں ترکی نے جو بزنس انویسٹمنٹس کی تھی پاکستان میں, جو انہوں نے بہت سارے منصوبے لگائے تھے, وہ اتنی بری طرح ان کو کرش کیا گیا. حالانکہ وہ کسی کی ذات کا منصوبہ نہیں تھا, وہ پاکستان کے فائدے کے لیے وہ انویسٹمنٹ پاکستان کی مدد کر رہے تھے. فار انسٹنس آپ لے لے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جو کہ ترکی لوگ چلا رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے ان کو اپنی حکومت آنے کے بعد نہ صرف اس کو بند کیا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو, بلکہ ترکی لوگوں کو اٹھا کر انہوں نے کمروں میں بند کر کے فزیکلی مارا ان کو. تو وہ سب بزنس کمیونٹی جو ہے, جس کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے جو حق میں تھے, پاکستان میں وہ تو تعطل کا شکار تھے, وہ ختم ہو گئے تھے. اور ٹرکی کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سب ناراض تھے. تو شہباز شریف صاحب آج عمران خان نے جو تباہی کی تھی اس کا ازالہ کرنے, اور وہ جو بزنس وینچرز تھے, جو انویسٹمنٹس تھیں, ان کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے آج ٹرکی جا رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کتنا عجیب وقت ہے پاکستان کے اوپر, کتنا کروشل وقت ہے پاکستان کے اوپر, کہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے, اس جہاد میں نکلو. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات جو آپ کو معلوم ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فساد, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے, اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے لانگ مارچ میں, جس کو انہوں نے, سوری یہ بند ہو گیا, اس کو دیکھیں, چلیں چل پڑا. اس نے کل اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراف جرم کیا. اللہ تعالیٰ انسان کے منہ سے چیزیں نکلواتا ہے کہ اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ اس کی چہرے سے ویزیبل ہے کہ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں, ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے, اور وہ خود عمران خان کی اس پالیسی سے تنگ ہیں. تو اسی فرسٹریشن میں جب کہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ ایسی حالت میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آتے,
نیند کی دوائی کھا کے سو جاتے ہیں گھر میں. لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ڈیمیج کنٹرول کروں, تو اسی ڈیمیج کنٹرول میں ان کے منہ سے کل نکل گیا یہ اعتراف جرم اس نے کر لیا کہ میرے لوگ مسلح تھے, میرے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. تو حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور ہمارا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس انٹیل رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح لوگ لے کر, جتھے لے کر وفاق پہ حملہ آور, پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. اور لاہور میں جس دن لانگ مارچ ہونا تھا, اسی دن لاہور کے ایک ان کے بہت اہم آفس ہولڈر زبیر نیازی, کیا نام ہے اس کا, اس کے گھر سے اتنا زیادہ اسلحہ نکلا کہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں. اور کل اس نے خود اعتراف کیا کہ ہاں میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ اسلحہ تھا تو آپ کس نیت سے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہے تھے؟ کوئی ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے, ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرامن احتجاج, آج ہمارا پرامن جلسہ ہے, اس میں کتنے لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟ میرے کتنے جلسے ہوئے ماشاءاللہ. مسلم لیگ نون کارکنان زندہ باد. بیٹا ایک منٹ, مسلم لیگ نون کارکنان ایک منٹ. میرے اتنے جلسے ہوئے, کسی ایک کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں تھا, کیونکہ ہمارا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فتنہ پھیلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے. تو یہ جو ان کا فساد تھا نا, جو نقاب تھا ان کے چہرے پہ کہ ہمارا جمہوری حق ہے, ہم تو پرامن, وہ پرامن جو ہے نا وہ پرتشدد تحریک میں بدل چکا ہے. اور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ, انہوں نے کل یہ بیان دیا ٹی وی پر, پورے پاکستان نے دیکھا کہ میں خیبر پختونخوا کی فورس کو استعمال کروں گا. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کو استعمال کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤں گا. میں خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کر کے پاکستان اور وفاق پر حملہ کروں گا. مجھے ذرا بتانا, اگر یہی بیان حمزہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے دیا ہوتا کہ میں پنجاب کی فورس کو استعمال کر کے وفاق پہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا کسی اور صوبے پہ خدا نخواستہ حملہ آور ہو جاؤں گا, یا یہی بیان اگر جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب, اگر انہوں نے یہ دیا ہوتا کہ میں اپنی فورس کو استعمال کروں گا سندھ کی فورس کو, یہ بیان کوئی اور نہیں دے گا, کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب محب وطن سیاسی جماعتیں ہیں. آپس میں اختلافات سب کے ہیں اور ہوتے بھی ہیں. سیاسی اختلافات کس جماعت کے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ, ہمارے بھی ہیں. لیکن جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے, حب الوطنی کی بات آتی ہے, تو پورا پاکستان ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, پاکستان کے سبز اور سفید جھنڈے کے سائے کے نیچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو غیور عوام ہیں, خیبر پختونخوا کے جو غیور پختون ہیں, جن کی صدیوں پرانی روایات ہیں, انہوں نے ہم سے بھی پہلے عمران کے عزائم کو سمجھ لیا. اسی لیے کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے آج بات کر رہی ہوں, تو اسی لیے انہوں نے عمران کے لانگ مارچ میں حصہ نہ لے کر اس کو ناکام بنایا. سب سے پہلے پختونوں نے, میرے غیور پختون بھائیوں نے, بہنوں نے, بزرگوں نے عمران کے مکروہ عزائم کو پہچانا. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, وہ بچے شہید ہوئے, عمران کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھے,
تو میں نے مردان میں بھی جو فیملی جس کے بچے شہید ہوئے میں نے ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت کیا, اور لاہور میں بھی اگر پی ٹی آئی کا میں نے سنا ہے کہ کوئی کارکن شہید ہوا ہے, میں ان کی فیملی سے بھی ایک بار پھر تعزیت بھی کرتی ہوں, ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند کرے. لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ ایک شخص نے جس نے اپنی کرسی کی خاطر پختونوں کے بچوں کو کیوں مروایا, کیوں اس نے ان پختونوں کے بچوں کو اس جنگ میں جو کہ ذاتی جنگ ہے, فساد ہے, انتشار ہے, اس میں جھونکا؟ کیا قصور تھا ان بچوں کا؟ کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟ جہاد تو اگر جہاد ہے تو جہاد تو آپ پہ بھی فرض ہے, مجھ پہ بھی فرض ہے, پاکستان کے ہر مسلمان پر فرض ہے. تو جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے, تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں, ذرا آئیں جہاد میں. تمام جو فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی اس میں کھڑے ہوں. لوگوں کے بچے اور عمران کے بچوں میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے ان میں کہ وہ عمران خان کے بچے اور یہ غریب عوام کے بچے, یہ پختونوں کے بچے؟ اور پھر کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر, وفاق پر, ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑاتے ہیں. کل جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے کہ میرا اگر اقتدار نہیں رہا تو میں ہر جگہ آگ لگا دوں گا. نہ اس میں میری کوئی پاکستانیت ہے, نہ پھر اس میں مجھے کسی کا کوئی خیال ہے. تو یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. تو کیا فرق ہے عمران خان میں اور دہشت گرد میں؟ تو میں آج سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے, کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ رد الفساد جب ہم نے لڑی تو وہ دہشت گردوں کے خلاف تھی نا. وہ ٹیررسٹ بھی سامنے کھڑا کر کے وردی میں ملبوس ہمارے فوجی بھائیوں کو اور ہمارے پولیس کے بھائیوں کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سینوں میں. مریم مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری حب الوطنی پاکستانیت آج سب کو آواز دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فتنہ و فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو ناکام کریں گے, کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس ملک کو پچھلے کئی سال میں بہت سے زخم لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ معیشت ICU میں ہے اور مہنگائی عروج پر ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ایک نیا رد الفساد آپ کے خلاف لانچ کرے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ جو رد الفساد دہشت گردی کے خلاف لڑا گیا تھا نا, دہشت گردی ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان کی پاکٹس میں تھی. انہوں نے سیاسی نقاب نہیں اوڑا ہوا تھا. یہ دہشت گردی, یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے, وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں, اگر تم نے دہشت گردی کرنی ہے, اگر تم نے فساد کرنا ہے, اگر تم نے فتنہ آپ دو اپنے ذاتی ملازموں کے ناموں پہ, اپنے کوکس کے نام پہ, اپنے نوکروں کے نام پہ, تو کل نیب نے کہا کہ فرح گوگی صاحبہ کا جواب آیا ان کے لائر کے ذریعے کہ فرح گوگی صاحبہ تو کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, اس لیے ان سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پہ کس نے بٹھایا تھا؟ پھر اگر وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی تو کس نے اس کو یہ اختیار دیا تھا کہ کروڑوں روپیہ رشوت لے کر وہ لوگوں کی پوسٹنگ, ٹرانسفرز اور تبدیلیاں کرائے؟ کس نے اس کو یہ حق دیا تھا کہ پنجاب کے عوام کا مال بٹور کر وہ سیدھا بنی گالا کی ٹرین پر چڑھائے جو سیدھا اہلیہ محترمہ کے پاس جاتی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا,
وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ ہر چیز آئے گی. وہ جو ایک روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی اس کے لیے زمین کہاں سے آئی, وہ رنگ روڈ کے پاس جو 200 کنال زمین تھی وہ کہاں سے آئی اور کس نے دی اور کیسے اس میں مال بنایا, کس طرح پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کے حق پہ فرا گوگی نے ڈاکہ ڈالا اور وہ پیسہ کہاں جاتا تھا, سیدھا بنی گالا کے محل جاتا تھا. اس بھول میں نہ رہنا, فرا گوگی عمران خان کی اور اس کی پیرنی کی فرنٹ وومن تھی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب لوٹ مار ہو رہی تھی, جب عوام کا حق کھایا جا رہا تھا, اس وقت فرا گوگی آفس ہولڈر تھی. اب جب جواب دینا پڑا ہے تو پیچھے چھپ گئے ہیں کہ وہ آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کون سی آفس ہولڈر تھی جس کو نیب نے پکڑا؟ کیا مریم نواز وزیر اعظم تھی, وزیر اعلیٰ تھی, وزیر تھی, مشیر تھی, کیا تھی؟ صرف اور صرف پاکستان کے لیے کھڑی تھی. مجھے میرے باپ کے سامنے یہ بند ہو گیا. پھر مائک ایک منٹ. میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی. میں بھی کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, تو میں بھی نیب کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی تھی کہ سوری نیب, میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, میں آپ کا جواب نہیں دے سکتی. لیکن میں نے ڈٹ کر نیب کے ظلم کا مقابلہ کیا. میں نے 60 دن نیب میں, 57 ڈیز میں نیب میں رہی, سولیٹری کنفائنمنٹ, 24 گھنٹے کمرے میں بند. نیب کے مظالم میں نے سہے. اڈیالہ میں 4 مہینے بند رہی جہاں میری والدہ کی وفات ہو گئی. کوٹ لکھپت میں اپنے والد کو ملنے گئی. ان دنوں میں اپنے والد کی رہائی کے لیے, کیونکہ ارشد ملک صاحب کی, وہ جو جج ارشد ملک مرحوم ہیں, ان کی گواہی سامنے آئی تھی جس سے یہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ نواز شریف بے گناہ ہے. تو میں اس کی بے گناہی کے لیے, اس کی جو کورٹ سے ان کی انصاف کے لیے میں جگہ جگہ جلسے کر رہی تھی. تو عمران خان کو تکلیف ہو گئی. میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل ملنے گئی, وہاں پر میرے والد کے سامنے انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا. اور جس مقدمے میں گرفتار کیا, جس انویسٹیگیشن کے لیے مجھے گرفتار کیا, آپ جانتے کہ 2 سال بعد آج بھی وہ مقدمہ نہیں بنا, کیونکہ بن سکتا ہی نہیں تھا. اقامہ بھی جھوٹ تھا, پاناما بھی جھوٹ تھا, سارے الزامات جھوٹ تھے. آج جو یہ کہتا ہے کہ ساری کابینہ جو ہے وہ ضمانت پہ ہے, تو وہ ساری کابینہ اس لیے ضمانت پہ ہے کہ عمران خان تم نے جھوٹے مقدمات میں ان سب کو انتقام کے لیے اندر کرایا. اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف سمیت, حمزہ شہباز سمیت, نواز شریف سمیت, مریم نواز شریف سمیت, شاہد خاقان عباسی, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, جتنے بھی, مفتاح اسماعیل صاحب, سعد رفیق صاحب, حنیف عباسی صاحب, امیر مقام صاحب, سلمان رفیق صاحب, یہ سب ضمانتوں پہ ہیں. لیکن یہ ضمانتوں پہ اس لیے ہیں کہ تم نے انتقام پر مبنی جھوٹے کیس ان پر بنائے تھے. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان سب نے سینہ تان کر ڈٹ کر تمہارے مظالم کا مقابلہ کیا. تمہاری طرح نہیں کہ گرفتاری سے چھپ کے بنی گالا میں چھپ کے بیٹھے ہو, خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہو. میں نے سنا ہے کہ وہاں پر ٹکے اور سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا چل رہا ہے, سب تو وہ سب وہاں پر چل رہا ہے, وہ سب خیبر پختونخوا کے عوام کی امانت ہے جس کو یہ بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں. ان کے دم پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حقائق کو جان کے جیو. اور جتنی دن عمران خان آج پشاور کے بنکر میں جا کے گرفتاری کے ڈر سے چھپ کے بیٹھا ہے نا, اور جہاں پوری خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی تواضع اور آؤ بھگت میں لگی ہے,
اور وفاق پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں غیور پختونوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا پیسہ ان پر خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ پیسہ خیبر پختونخوا کے عوام پر خرچ ہوتا، جتنا ٹائم اب کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عمران خان بیٹھ کے لگا رہا ہے، اتنا ٹائم اپنے اس پچھلے 10 سال میں اس نے خیبر پختونخوا پہ لگایا ہوتا تو خیبر پختونخوا میں بھی ترقی آج لاہور کی طرح ہوئی ہوتی۔ بیٹھتے ہیں اگر کہیں جا کر تو خدمت کے لیے نہیں بیٹھتے، تخریب کاری کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور پھر کل پرسوں میں سن رہی تھی ایک نیا پروپیگنڈا، کیونکہ جھوٹا خط جو ہے اس کا تیا پانچا ہو گیا، جھوٹی سازش کے ڈرامے کا تیا پانچا ہو گیا، مجھے جان کا خطرہ ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا، اس کا تیا پانچا ہو گیا، لانگ مارچ کا تیا پانچا ہو گیا۔ تو اب ایک اچانک نئی بات آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے شاید کوئی وفد اسرائیل بھیجا ہے۔ ایک منٹ، وہ قطع نظر اس بات سے کہ اس نے کیا الزام دیا ہے، اس کے اپنے لوگ اس وفد میں شامل ہیں جو اس کے فائنانسیئرز ہیں، اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت پاکستان آج بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اسرائیل سے بات کرنا تو کیا کبھی مڑ کے اسرائیل کی طرف نہیں دیکھے گی۔ لیکن دوسروں پہ تم الزام لگاتے ہو تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں اگر کوئی واحد شخص ہے جس کے تانے بانے سیدھے اسرائیل سے ملتے ہیں، جس کے خاندانی لنکس اور کنیکشنز اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور یہ وہی ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں جب میئر کا الیکشن آیا، لندن کے میئر کا، اس نے پاکستان کے مسلمان کے مقابلے میں ایک اسرائیلی زیک گولڈ سمتھ کی جو اس کا سالہ تھا، اس نے اس کی کیمپین چلائی۔ صادق خان کے مقابلے میں اس نے تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، میں دوبارہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس قسم کے گھٹیا پروپیگنڈے کی طرف تم آئے بھی نا تو تمہیں ایسا منہ توڑ جواب ملے گا کہ تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام سے اس ایس ایم ٹی کے ذریعے اور اپنے خطاب کے ذریعے اور پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے سکون، پاکستان کے چین پر حملہ آور ہے، اس شخص کو اس کا عبرتناک انجام تک پہنچائیں۔ تو یہ میری ایس ایم ٹی جو ہے یہ کے پی کے میں واپس جا کے یہ اپنا میسج اپنے گلیوں میں، محلوں میں دے گی، اور جتنا اس نے پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کے ہر شعبے کا نقصان کر دیا ہے، ہماری معاشی اقدار کا نقصان کر دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کر یہ عورتوں پہ جملے کسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لوگ کنفیوزڈ ہیں اس کے لوگ کہ اسلامک ٹچ دینا ہے کہ میوزک کا ٹچ دینا ہے کہ کیا ٹچ دینا ہے۔ تو مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے والا، مذہب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہتھیار بنا کے استعمال کرنے والا، اس سے زیادہ بڑا خطرناک شخص اور فتنہ پاکستان میں ہو نہیں سکتا۔ تو سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے، اتحادیوں کی حکومت کے، شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاکستان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، حکومت کو کام کرنے دیا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی سربراہی میں شہباز شریف جیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال کر لے جائیں گے۔ شکریہ۔ اب اس کے بعد سوشل میڈیا کی جو ہم نے میٹنگ کرنی ہے وہ عالمگیر آپ آئیں اور اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بتائیں، اور اس کے بعد ہم اس میں فیصلہ کریں گے کہ اس کو اور بہتر کیسے کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز جو کہ مری میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان نے فساد کرنا ہے تو پاکستان رد الفساد کے لیے تیار ہے۔ عمران خان پر کھل کر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پورے ملک میں آگ لگانے پر تلا ہے، ان میں اور دہشت گرد میں کیا فرق ہے؟ مریم نواز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے مری میں تقریب سے خطاب کیا، کہا کہ اداروں سے پوچھتی ہوں کیا ایسے دہشت گرد کو کھلی چھٹی ملے گی؟ عمران خان کو پتہ ہے اکتوبر نومبر بھی گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی۔